تاریخ ہے. اس تاریخ تک جو بھی ہم نے اللہ کی عبادت اور اطاعت میں کام انجام دیے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور اسی طرح سے اس کی عبادت اور بندگی میں زندگی بسر کرنے کی ہمیں اور جب تک دنیا باقی رہے ہمارے نسلوں کو اللہ یہ توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اور ہمارے بچوں کو خدا زمانے کی گمراہی سے نجات عطا فرمائے انشاءاللہ. اور ایڈوانس میں آپ کو تمام مومنین اور مومنات کی خدمت مجھے عید سعید فطر کی مبارکبادی پیش کرتے ہیں. یہاں پر غزل کا ایک شعر کہا جاتا ہے، پتہ نہیں غزل کہنے والے نے کس کے لیے کہا ہے، لیکن ہم اس شعر کو امام زمانہ کے بارے میں جوڑتے ہیں. اس میں وہ غزل میں لکھتے ہیں کہ آپ نے چاند کو دیکھ لیا ہے، عید کے چاند کو، چاند کی عید ہو گئی ہوگی. اگر امام چاند کو دیکھ لیں تو ہم چاند کو دیکھیں تو ہماری عید ہے، جب امام چاند کو دیکھتے ہیں تو چاند کی عید ہے. خیر مبارک آپ مبارک انشاءاللہ. آج 27 ماہ مبارک رمضان ہے. انشاءاللہ 27 ماہ مبارک رمضان کی دعا ضرور آپ حضرات نے پڑھی ہے، اور ہر دن کی دعا جو الہادی گروپ میں بھی شیئر کی جاتی تھی آپ نے پڑھی ہے. اللہ قبول فرمائے. آج کی اس دعا سے ہم اپنی کلاس کا آغاز کریں گے. دعا نمبر بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم ارزقني فيها فضل ليلة الغد، أصير أموري فيه من العسر إلى اليسر، بقبل معاذيري، بحط عني الذنب والبزر، يا رؤوفا بعباده الصالحين. انشاءاللہ اللہ ہمارے منظور فرمائے. یہ جو دعا ہے اس کا ترجمہ 4 چیزیں ہم نے اس میں اللہ سے طلب کی ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ پروردگار آج کے دن 27 ماہ مبارک رمضان کو مجھے شب قدر کے دن کا ثواب عطا کر. ٹھیک اس لیے کہ آج کے دن میں ہم یہ اماموں کی طرف سے ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ اے پروردگار آج کے دن میں مجھے شب روز قدر کے درجے کا اس کا جو ہے ثواب دے. دوسرا یہ کہ آج میرے مشکل کاموں کو آسان کر دے. تیسرا یہ ہے کہ میری تقصیروں کو جو بھی میں تیرے سے عذر چاہوں میرے عذر کو قبول کر لے، میری معافی قبول کر لے. اس کے بعد میرے گناہوں اور خطاؤں سے درگزر کر اے اپنے نیک بندوں پر بہت زیادہ مہربانی کرنے والا. آیت اللہ بہجت حفظہ اللہ کا ایک جملہ ہے ماہ مبارک رمضان میں. اس جملے پر آپ اور ہم تھوڑا غور کریں، اور انشاءاللہ ماہ رمضان کے بعد آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں گناہوں کے باوجود اللہ اتنا کرم ہم پر کر رہا ہے، اگر ہم گناہ چھوڑ دیں تو کتنا کرم کرے گا. ہمارے سے خطائیں ہوتی ہیں پھر بھی اللہ کا اتنا لطف ہمارے اوپر ہے. اگر ہم بالکل گناہوں سے پاک ہو جائیں تو پتہ نہیں اللہ کا کتنا لطف ہمارے اوپر ہوگا. جو یہاں پر لکھا ہوا ہے یا رؤوفم بعبادہ الصالحین، اے اپنے نیک بندوں پر بہت زیادہ مہربانی کرنے والے. انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق دے. رمضان مبارک کے صرف 2 دن اگر 29 کا چاند نظر، اگر چاند 29 کا ہوتا ہے، اور 3 دن اگر چاند 30 کا ہوتا ہے تو باقی رہ گئے ہیں. ماہ مبارک رمضان اگر پوچھا جائے ہم سے کہ ماہ رمضان کا کس چیز کا مہینہ ہے، تو ہم جو نام لیتے ہیں مشہور ہے دنیا میں لوگوں کے درمیان. ماہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے، ماہ رمضان المبارک تلاوت کا مہینہ ہے، ماہ رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے، ماہ رمضان اللہ سے راز و نیاز کرنے کا مہینہ ہے، اللہ سے راتوں میں مناجات کرنے کا مہینہ ہے. لیکن دعا اور مناجات میں فرق ہے. دعا جب سب مل کر کرتے ہیں تو دعا ہے، مناجات اب بندہ اکیلا بیٹھ کے کرتا ہے. مناجات میں تنہا بندہ ہے اور خدا ہے، اور دعا میں بندہ ہو سکتا ہے جو بندہ بغیر آواز کے مانگے وہ مناجات ہے، جو آواز سے مانگتا ہے وہ دعا ہے. آپ کو کہیں نہیں نظر آئے گا دعائے کمائل، دعائے توسل یہ ہم یہ کرتے ہیں. لیکن جو مناجاتیں ہیں وہ ہمارے یہاں بھی مناجات شعبانیہ پڑھی جاتی ہے سب کے درمیان ایک برکت کے لیے. لیکن مناجات کا اصل فلسفہ یہ ہے کہ بندہ تنہا بیٹھ کر پڑھے. جب بات یہ ہے پہنچی ہے تو ابھی ماہ مبارک رمضان کے 1-2 دن باقی رہ گئے ہیں،
تو ان 2 دنوں میں آپ حضرات سے مومنین اور مومنات سے گزارش ہے، ایک مناجات ہے حضرت علی علیہ السلام کی مسجد کوفہ کی، مناجات امیر المومنین مسجد کوفہ میں، اس مناجات کا ترجمہ ہوگا۔ حقیر کی یہ پرسنل کوشش ہوتی ہے کہ جہاں پر بھی جائیں ہم مومنین کو سننے سے زیادہ سمجھنے کی دعوت دیں، اس لیے کہ سنی ہوئی چیزوں کو بندہ گزر سکتا ہے آسانی، سمجھی ہوئی چیزوں کو جلدی سے نہیں گزرتا بندہ۔ سمجھی ہوئی چیز انسان کو مجبور کر دے گی کہ بھائی اس کے بارے میں تو قدم اٹھا، اگر بندے نے بات سمجھ لی ہے۔ اسی لیے یہ بات ہم تاکید کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ نے قرآن پڑھنے کی دعوت 3-4 مرتبہ دی، قرآن سمجھنے کی دعوت 90 کے مرتبہ کے نزدیک دی ہے۔ یعنی اللہ یہ چاہتا ہے کہ دین سمجھیں۔ جناب کمیل جن سے دعائے کمیل ہے، تو کمیل نے آ کے امام امیر المومنین سلمان کے زمانے میں پوچھا کہ مولا میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں تو مجھے آپ ایک نصیحت کریں، تو امام نے فرمایا کہ کمیل میری نصیحت شارٹ تمہارے لیے یہ ہے، جو بھی کام کرنا چاہو پہلے سمجھو بات کرو، جب تک اس کام کی تمہارے اندر سمجھ نہ آ جائے وہ کام تک تم آگے نہ بڑھو، اس کام کی طرف آگے نہ بڑھو۔ یہ بہت بڑی بات ہے انسان کے لیے۔ تو انشاءاللہ اس حدیث میں امام نے فرمایا کہ ایک حدیث کا سمجھنا 1000 حدیث لکھنے، پڑھنے، سنانے اور سننے سے بہتر ہے۔ بندہ ایک حدیث سمجھ لے تو ایک حدیث سمجھنے کا جو مقام اور مرتبہ ہے 1000 حدیث کتاب لے کے پڑھتا رہے، 1000 حدیث سنائے، 1000 حدیث سنے، 1000 حدیث لکھے، ان کا درجہ ایک طرف، ایک حدیث کو لے اس حدیث کو سمجھ جائے، اس کا درجہ الگ ہے۔ تو یہ چھٹے امام نے فرمایا کہ حدیث تدری، ایک حدیث کا سمجھ جانا، خیر من 1000 حدیث تروی، 1000 حدیثوں کے بولنے، لکھنے، پڑھنے اور سننے اور سنانے سے بہتر ہے۔ تو انشاءاللہ یہ کوشش ہمارے پاس رہے گی، جو بھی بات ہمارے پاس آتی ہے اگر خود ہم سمجھ پا رہے ہیں تو سمجھیں، ورنہ آج کل اس حدیث کو آپ تھوڑا سا سوشل میڈیا میں کر دیں کہ اس حدیث کا معنی و مفہوم کیا ہے تو آپ کو آ جائے گا، کسی نہ کسی مولانا صاحب کی کلپ یا کوئی لیکچر، کوئی کلاس آپ کو مل جائے گا اس میں۔ اگر نہیں تو آج کل الحمدللہ ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ہے اور کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے کہ کہے کہ بھائی میں کسی مولانا سے میں ٹچ میں نہیں ہوں، کسی مولانا سے میرا کنیکشن، کسی مولانا کا میرا کانٹیکٹ نمبر نہیں ہے، نہیں، کسی نہ کسی کا ہوگا۔ آپ ایک میسج بھیج دیں، جب ان کو فرصت ہوگی آپ کو وہ اگر جواب دے دیں تو کم از کم جو بھی بات آپ جائیں گے آگے آگے جاتے رہیں، دین کو وہ سمجھ کر جاتے رہیں۔ جب سمجھ کر جائیں گے تو ہم جو ہے اپنے دین میں مضبوط سے مضبوط ہوتے جائیں گے۔